اس تشریح سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین ایک ایسا جملہ ہے جس میں ایک دعویٰ کیا گیا ہے اور اسی جملے میں اس کی دلیل بھی فراہم کی گئی ہے۔ یہ دعویٰ تو یہ ہے کہ الحمدللہ یعنی تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، جس کا مطلب پیچھے میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اس کائنات میں جس چیز کی بھی تعریف کی جائے گی وہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہوگی، لہذا اللہ تعالیٰ ہی تمام تعریفوں کا صحیح مستحق اور سزاوار ہے، اور اس دعوے کی دلیل ہے رب العالمین کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سارے جہانوں کا پروردگار ہے، وہی ان جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے، وہی اس کو پال رہا ہے، وہی ان کی نگہداشت فرما رہا ہے، وہی ان کی ضروریات کو پوری کر رہا ہے۔ تو اس لیے تمام تعریفوں کا استحقاق اسی کو جاتا ہے، کسی اور کو حقیقت میں تعریف کا استحقاق نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسی سمجھیے کہ جیسے اگر ایک لکھنے والا کوئی اچھی تحریر لکھ رہا ہے تو وہ لکھنے والے کی طرف منسوب ہوتی ہے، اگر حقیقت میں لکھنے والا اس کے ہاتھ میں قلم ہے جو لکھ رہا ہے تو، لیکن اگر کوئی اچھی تحریر لکھی ہوئی ہے، کوئی اچھی تصویر بنی ہوئی ہے، کوئی اچھا منظر نظر آ رہا ہے اور کسی نے کوئی سینری بنائی ہے تو آپ اس کو جب تعریف کریں گے تو فوراً تعریف اس شخص کی ہوگی جس نے یہ سینری بنائی، جس نے یہ تحریر لکھی، جس نے یہ کتاب تحریر کی۔ اگر کوئی بیوقوف یہ کہنے لگے کہ بھئی یہ تو تعریف ہونی چاہیے اس قلم کی یا اس پین کی جس کے ذریعے اس نے یہ تحریر لکھی ہے یا سینری بنائی ہے، تو یہ حماقت کی بات ہوگی، اس لیے کہ اس قلم کا تو بیچارے کا کچھ اختیار نہیں تھا، یہ تو ایک ہاتھ تھا جو اس کو مختلف طریقوں سے چلا رہا تھا۔ وہی قلم اگر کسی اناڑی کے پاس چلا جاتا، کسی بچے کے پاس چلا جاتا تو وہ ٹیڑھے ترچے خطوط بنا کر بالکل بیکار قسم کی چیز بھی سمندر عام پر لا سکتا تھا، لیکن کیونکہ ایک ماہر لکھنے والے کے پاس پہنچا اس لیے اس سے تحریر بہت اچھی ہو گئی۔ تو اسی طرح جس کائنات میں جتنے بھی اسباب ہیں وہ سارے کے سارے ان کی مثال لکھنے والے کے ہاتھ میں قلم جیسی ہے، ورنہ اصل میں اس سبب کو مؤثر بنانا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ اس لیے یہ دعویٰ جو کیا گیا تھا کہ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، یہ رب العالمین اس کی دلیل ہے، اور اگر آدمی اس پر غور کرے تو پتہ چلے گا کہ واقعتاً اس کائنات میں حقیقی تعریف صرف اللہ ہی کی ہو سکتی۔ یہ الحمدللہ رب العالمین کا مختصر مفہوم تھا۔ اب اس کے بارے میں دو تین باتیں اور قابل ذکر ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد سب سے پہلا جملہ یہی ارشاد فرمایا گیا کہ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ در حقیقت ایک تعلیم ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلیم کو واضح بھی فرمایا ہے کہ جب آپ کوئی خطاب کرو، کوئی اہم بات کہو یا کوئی تحریر لکھو تو اس کا آغاز الحمدللہ سے ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف سے ہونا چاہیے۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جو کچھ بھی توفیق ملے گی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گی، جو خیال دل میں آیا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا ہے، اس خیال پر عمل کرنے کا جو طریقہ سکھایا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے سکھایا، اور اس کو اس طریقے پر عمل کرتے ہوئے جب وہ عمل کرو گے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق ہوگی۔ لہذا پہلے ہی قدم پر یہ احساس دل میں پیدا کر دیا گیا ہے کہ جو کچھ میں کرنے جا رہا ہوں یا کہنے جا رہا ہوں وہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کا مرہون منت ہے،
اور اگر اس میں کوئی اچھی بات ہوگی تو وہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہوگی. ایک مقرر ہے، بہت اعلیٰ درجے کی اس نے تقریر کی ہے، تو اس اعلیٰ درجے کی تقریر کا جو اصل لطف ہے اور اس کے اندر جو حسن پیدا ہوا ہے وہ تمام تر اللہ تعالیٰ کی تخلیق سے اور اس کی توفیق سے ہوا. اور عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ بندہ جب کوئی اچھی تقریر کر لیتا ہے یا اچھی تحریر لکھ لیتا ہے تو خود اپنی خود پسندی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور دل میں خیال آنے لگتا ہے کہ میں نے بڑا تیر مار لیا، مجھ سے بہت اچھا کام ہو گیا اور میں نے بہت کارنامہ انجام دیا. تو اس کے نتیجے میں بعض اوقات یہ خود پسندی انسان کو کبر تک اور تکبر تک لے جاتا ہے. اس کے نتیجے میں بندہ جو ہے متکبر بن کر دوسرے لوگوں کے ساتھ اہانت کا معاملہ کرتا ہے، تحقیر کا معاملہ کرتا ہے، اور بعض اوقات یہ اہانت اور تحقیر ان کی شدید حق تلفی کا سبب بن جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ فاتحہ میں سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین کا کلمہ لا کر اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و فعل سے اس پر عمل فرما کر ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جب بھی کوئی اہم بات کرنا چاہو یا اہم کام کرنا چاہو تو پہلے الحمدللہ رب العالمین کہہ لو، تاکہ تمہارے دل میں تکبر کے، عجب کے، خود پسندی کے جذبات پیدا نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق پر اس کا شکر ہو. اور شکر کی خاصیت خود قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا. تو اس سے یہ شکر کے فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں اور یہ تعلیم اس طرح دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر کام پر شکر ادا کرنے کی کوشش کی جائے. دوسری بات یہ ہے کہ اس جملے میں الحمدللہ رب العالمین میں دعا کا طریقہ سکھایا گیا، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ یہ سورہ فاتحہ تقریباً تمام تر یہ ایک اہم دعا پر مشتمل ہے، جیسے کہ تفصیل آگے آنے والی ہے. لیکن اس دعا سے پہلے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ تینوں جملے ایک تمہید کے طور پر ارشاد فرمائے گئے ہیں اس دعا کے لیے جو آگے آنے والی ہے. اس سے یہ بات معلوم ہوئی اور احادیث سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ جب بندہ کسی بات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگے تو اس کو دعا کا آغاز اللہ تعالیٰ کی حمد سے کرنا چاہیے اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے کرنا چاہیے. یعنی پہلے الحمدللہ رب العالمین کہہ دیں اور پھر نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا کوئی کلمہ کہہ دے، اس کے بعد اپنی حاجت اللہ تعالیٰ سے مانگے. یہ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات ثابت بھی ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد سے آغاز کیا جائے دعا کا؟ یہ ایک بہت اہم بات ہے اور وہ یہ کہ انسان کی کچھ نفسیات اس قسم کی ہے کہ جب اس کو کوئی حاجت پیش آتی ہے یا کوئی تکلیف آتی ہے جس کا وہ ازالہ چاہتا ہے تو اس کے دل و دماغ پر بس وہ اپنی حاجت مسلط ہوتی ہے یا وہ تکلیف مسلط ہوتی ہے جس کا وہ ازالہ چاہ رہا ہے. اس وقت وہ اس بات سے بالکل غافل ہو جاتا ہے کہ عین اسی وقت میں جبکہ مجھے ایک حاجت درپیش ہے، عین اسی وقت میں جبکہ میں ایک تکلیف کا شکار ہوں، اللہ جل جلالہ کی کتنی بے شمار نعمتیں عین اس وقت میں مجھ پر برس رہی ہیں. فرض کرو کسی کو بخار آ گیا تو بس اب وہ بخار کو تو لے کر بیٹھ جائے گا، لیکن اس بات سے غافل ہوگا کہ عین اسی وقت میں میرے جسم کے تمام اعضاء ٹھیک ٹھیک کام کر رہے ہیں، دل صحیح کام کر رہا ہے، جگر صحیح کام کر رہا ہے، آنکھیں میں بینائی موجود ہے، کان میں سننے کی صلاحیت موجود ہے،
زبان میں بولنے کی طاقت موجود ہے، ہاتھ پاؤں میں چلنے کی طاقت موجود ہے، یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی موجود ہیں۔ ایک تھوڑی سی تکلیف آئی ہے کہ بخار آ گیا، لیکن باقی ساری نعمتیں موجود ہیں۔ پھر اس تکلیف میں بھی آدمی کو یہ خیال ہونا چاہیے کہ اس تکلیف کو دور کرنے کے کیا اسباب میرے پاس موجود ہیں۔ اگر کوئی مہربان طبیب ہے، معالج ہے کہ سہولیات میسر ہیں تو وہ ایک نعمت ہے۔ اگر اچھے تیماردار ہیں، تسلی دینے والے ہیں، وہ ایک نعمت ہے۔ دوائیں مناسب موجود ہیں، وہ ایک نعمت ہے۔ تو ان ساری نعمتوں کے اندر ایک تکلیف آئی ہے، تو اگر آدمی براہ راست بس وہ تکلیف تو مانگنا شروع کر دیا، اللہ میرا بخار اتار دیجیے، یا اللہ مجھے تکلیف سے نجات دے دیجیے، یا اللہ مجھے صحت عطا فرما دیجیے، تو اس میں ایک شائبہ اس بات کا ہو سکتا ہے کہ آدمی ناشکری کر رہا ہو اور اپنی تکلیف کو تو لے کر بیٹھ گیا، اور جو ساری نعمتیں جس میں وہ لپٹا ہوا ہے ان کو بھول گیا۔ تو اس لیے تلقین ہمیں یہ کی گئی ہے کہ جب دعا کرنے جاؤ تو پہلے جو موجود نعمتیں ہیں جو ہر وقت تمہیں حاصل ہیں، ان نعمتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، الحمدللہ رب العالمین، پہلے ان کا شکر ادا کر لو، تاکہ تمہاری دعا ناشکری پر مشتمل نہ ہو، تمہاری دعا کفران نعمت پر مشتمل نہ ہو، تمہاری دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شکوے اور گلے اور شکایت پر مشتمل نہ ہو، بلکہ کہہ رہے یا اللہ میں آپ کی تعریف کرتا ہوں، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے مجھ پر بہت نعمتیں نازل فرمائی ہوئی ہیں، لیکن یہ میری حاجت ہے، اے اللہ اس کو بھی پورا فرما دیجیے۔ اس لیے یہ ادب سکھایا گیا کہ ہر دعا کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی حمد کا کوئی کلمہ کہا جائے، الحمدللہ رب العالمین، یا اس کے ہم معنی کوئی اور کلمہ۔